بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ناظرین سامعین کو اپنی طرف سے سلام کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تاریخی واقعات اپنے اندر بہت بڑا سبق اور پیغام رکھتے ہیں۔ اس واقعے کو ضرور آپ آخر تک سنیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس واقعے میں آپ کے لیے بہت اہم پیغام ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بر صغیر میں مغلیہ حکمرانوں نے 800 سال تک حکومت کی تقریباً۔ ان حکمرانوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام جہانگیر تھا۔ جہانگیر کے بارے میں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک نیک شخص، رحم دل اور خدا ترس اور دین والوں سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، جہانگیر بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور لوگ آ رہے تھے، شعراء تھے، ادباء تھے، لوگ انعامات مانگ رہے تھے، اپنے فن کا، اپنے کرتب کا مظاہرہ کرتے تھے اور انعامات مانگتے تھے۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے بھی انعام دیجیے۔ جہانگیر نے پوچھا تمہارا کیا فن ہے؟ اس نے کہا کہ میں کندن بہروپیہ ہوں، میں ہر روپ دھار سکتا ہوں اور میرے اندر یہ مہارت ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم مجھے دھوکہ دے دو کوئی روپ دھار کر تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ وہ جب بھی کوئی روپ دھار کے آتا بادشاہ اس کو پہچان لیتا۔ آخر بات اس بندے نے پھر چیلنج کیا کہ اب میں ایک ایسا روپ دھاروں گا کہ آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ مجھے نہ پہچان پائے اور میں نے اپنا روپ ایسا دھار لیا جس کو آپ سمجھ نہ پائے تو پھر آپ کو مجھے 500 روپے انعام دے، اور اگر میں ہار گیا اور آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر میں آپ کے بہاف پہ ہوں، آپ کے رحم و کرم پہ ہوں، آپ مجھے جو چاہے سزا دے دیجیے۔ بات ہو گئی، بادشاہ نے کہا مجھے یہ منظور ہے۔ بہروپیہ چلا گیا، سوچتا رہا کہ اب کیا روپ دھاروں، کیا انداز اختیار کروں کہ میں بادشاہ کو بھی دھوکہ دے سکوں۔ اس نے معلومات اکٹھی کی بادشاہ کے سفر کے حوالے سے کہ بادشاہ جو ہے جہانگیر، اس کی مصروفیات آنے والے دنوں میں کیا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ بادشاہ مرہٹوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ دلی سے دور علاقہ تھا، چنانچہ وہ جو بہروپیہ تھا وہ وقت سے پہلے ہی اس علاقے میں پہنچ گیا۔ سال بھر وہ انتظار کرتا رہا۔ سال کے بعد وہاں جہانگیر نے حملے کا پروگرام بنایا۔ جب وہاں پہنچا تو اسے ایک جھوپڑی لگا لی اور فقیروں والا، ولیوں والا روپ دھارا، تسبیحاں اور جبہ استار پہن لیا، اللہ کے ضربے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دکان تو ایسے ہی چمکی کہ فقیروں مانگنے والوں کی اور مرادیں لینے والوں کی اور مجبور اور بے کس اور مجبور لوگوں کی قطاریں لگ گئی۔ یہی وہ وقت تھا کہ بادشاہ نے اس علاقے میں مرہٹوں کا جو قلعہ تھا اس پر حملہ کیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ مضبوط حصار میں تھے ہندو، اور وہ بادشاہ اس کو فتح نہ کر پایا۔ اس کی فوج میں سے کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت یہاں اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑی اللہ کی نیک ہستی موجود ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے، آپ ان سے دعا کروائیے، تب جا کر یہ ماجرا، یہ ہم ان کو شکست دے پائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا ضرور، کیونکہ وہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ اللہ کے نیک بندوں کا بڑی قدر اور احترام کرتے تھے۔ بادشاہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اس بزرگ کے اس کے دربار پہ پہنچا، ان کی جھوپڑی میں، تو کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں اس علاقے کے اندر ہم حملہ کرنے آئے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا، اس سے بڑی بے رخی کے ساتھ کہا کہ بادشاہ ہمارا لینا دینا کیا لڑائیوں سے۔ تو بادشاہ نے بڑی التجا کرتے ہوئے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کے نیک بندے، آپ بہت ولی اللہ ہیں، بڑی پہنچی سرکار ہیں، اور یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، تو آپ مہربانی دعا کیجئے۔ چنانچہ اس کے اصرار پر فقیر نے کہا کہ تم آج نہیں حملہ کرنا۔ اس نے کہا میں کل حملہ کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا تم نے کل حملہ نہیں کرنا، تم نے پرسوں ظہر کی نماز کے بعد حملہ کرنا اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ واپس چلا گیا اور جو اس بزرگ نے اس کو بتایا تھا اسی کے مطابق ظہر کی نماز ادائیگی ہوئی اور پھر حملہ آور ہو گئے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس زور کے ساتھ مسلمانوں نے اٹیک کیا کہ وہ قلعہ جو ہے انہیں فتح کر لیا اور وہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ فتح کے بعد جہانگیر بڑا خوش و خرم ہو اس بزرگ کے دربار میں پہنچا۔
ان کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا آپ کی دعاؤں کے نتیجے کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس خوشی کے موقع پر 500 قصبے اور آئندہ 7 پشتوں تک کوئی ٹیکس کوئی جزیہ آپ سے نہیں لیا جائے گا، یہ میری طرف سے نام ہے۔ اس فقیر نے بڑی بے رخی سے نگاہ اٹھائی، کہا یہ دنیا والوں کو منظور ہو قبول ہو، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم فقیر لوگ ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاتا ہوں۔ بڑا اصرار کرتا رہا جہانگیر، لیکن اس بندے نے ایک پائی بھی لینا گوارا نہ کیا۔ بات آئی گئی، بادشاہ چلا گیا، بڑا متاثر ہوا کہ اس کی دعا سے فتح بھی ہو گئی ہے اور ہے بھی بالکل یہ دنیا سے بیزار انسان ہے، لالچ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ واپس دلی پہنچا، کچھ دنوں کے بعد دربار لگا ہوا تھا، اچانک وہی شخص گلے میں وہ منکے ڈالے ہوئے ہیں اور جبہ استار پہنا ہوا ہے، اللہ کی ضربیں لگاتے بادشاہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ اللہ کے نیک بندے، آپ ہمیں بتاتے ہم آ جاتے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا انعام۔ اس نے کہا انعام کس چیز کا؟ انہوں نے کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو آپ نے چیلنج کیا تھا۔ اس نے کہا تھا اللہ کے بندے تم وہ ہو؟ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیت گئے ہیں چیلنج اور میں ہار گیا، لیکن ایک سوال کا مجھے جواب دے دو۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ بہروپیے سے اس نے بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جب ہم فاتح بن کر تمہاری جھونپڑی میں آئے تھے اور تمہیں 5 قصبے اور 7 نسلوں اور پشتوں تک ان کا ٹیکس اور جزیہ معاف کر رہے تھے، تب تم نے ہمارا سے 1 روپے لینا قبول نہ کیا، اور اب تم 500 روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ وہ روپ جن کا دھارا تھا ولیوں والا، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، میں ان کے نام پر دھبا نہیں لگانا چاہتا تھا، یہ میری مزدوری ہے، مجھے 500 روپے دیں، میں اپنی مزدوری لے کے اللہ کے حوالے ہو رہا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام جب محنت سے کرتے ہیں، صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن آپ کو اس کا انعام ملتا ہے۔ آپ سوچئے ایک بندہ جھوٹ موٹ کا اللہ کے ولی کا روپ دھارتا ہے، اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے، تو اگر انسان سچ میں اللہ کا پیارا بن جائے تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں کے راستے پر چلائے۔